اور طبیعت میں خود بخود ایک نرمی سی آ گئی، خوف سا آ گیا، للہیت سی آ گئی، سختی ختم ہو رہی ہے اور تنگیاں دور ہو رہی ہیں، اور نیکی کرنے پر دل کر رہا ہے، طبیعت کا میلان نیکی کی طرف ہو چکا ہے۔ یہ اس بات کی خبر ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ اریسٹ ہو چکا ہے، اس کو جکڑ دیا گیا ہے، اور اہل ایمان اپنا یہ جہان اور اگلا جہان روشن اور منور کرنے کے لیے منزل پہ رواں دواں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری منزل مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، بخشش، جنت کا حصول، اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت آج رات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تقریباً ساری دنیا میں یہی روٹین ہے، اور فیضان مدینہ میں بھی ماشاءاللہ بڑے سرور و نور کے ساتھ اور حضور کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، دلوں کو گرما رہی ہے، طبیعتوں میں وہ اپنے انوار برسا رہی ہے۔ تو سورت، یہ سورہ مقدسہ چونکہ سب سے بڑی سورت ہے اور اس کے مضامین بھی بڑے بڑے ہیں، اور مسلمان صحابہ کرام علیہم الرضوان مدینہ شریف میں آئے تو ایک اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئی۔ تو ان کے درمیان کیا لوازمات ہونے چاہیے، کیا معاملات ہونے چاہیے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، انہوں نے کیسے رہنا ہے، جینا ہے، اس میں گھریلو زندگی کے بارے میں احکام آئے ہیں، اور اسی طرح اس میں پھر رمضان اور روزوں کے احکام بھی، اس میں مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح روزے، ان کے افادیت اور ان کے متعلقہ مسائل کا ذکر کیا گیا۔ جہاد کا حکم بھی اس میں موجود ہے، لیکن ساتھ فرما دیا گیا کہ جہاد کے دوران بھی کسی پہ زیادتی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اس میں واضح اعلان کیا گیا کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ انگیزی قتل سے بھی زیادہ بڑا جو ہے نا یہ گناہ ہے، فتنہ یہ شدید ہے قتل سے بھی زیادہ۔ اس لیے دوسرے مقام پہ بھی یہ بھی ہے کہ الفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بڑا ہے، یعنی بتا دیا گیا کہ فتنہ فساد کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں۔ آگ تو ایک تیلی سے لگتی ہے، لیکن جب پھیلتی ہے تو پھر ساری سوسائٹی کو تباہ کر دیتی ہے، بڑے بڑے نقصان کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا یہ فتنہ فساد کی طرف نہ بڑھو۔ یہ قتل و غارت، ایک بندہ قتل ہو جائے اتنا بڑا فتنہ نہیں اٹھتا جتنا فتنہ اٹھانے سے معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس سے آگے پھر قتل و غارت اور کئی جرم دیگر جنم لیتے ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں مال دیا ہے، انفقوا فی سبیل اللہ، اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، احسنوا، ڈو گڈ ڈیڈز، اچھے کام کرو، کیونکہ اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جو باتیں وہ کرنی ہے جو ہمارا رب پسند کرے، جو ناپسند کرتا ہے ان سے بچنا ہے، جو پسند کرتا ہے وہ کرنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ بعض لوگ حج کے لیے جاتے نا تو وہ کہتے کہ مال وغیرہ نہیں رکھنا، یہ توکل کے خلاف ہے، اور وہ ویسے ہی حج پر چلنا شروع ہو جاتے اور وہاں جا کر راستے میں لوگوں سے مانگتے اور پریشانی کا باعث بنتے۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تزودوا، زادرہ تیار کر کے پھر سفر کے لیے نکلو، یعنی اپنا خرچہ جو ہے یہ جیب میں ہونا چاہیے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے فإن خیر الزاد التقوی، زاد سب سے بہتر زاد وہ تقوی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈرنا ہے۔ اس طرح مزید حکم اسی صورت میں دیا جا رہا ہے کہ ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، یعنی اسلام صرف نام کی بات نہیں ہے،
یہ صرف نام مسلمان رکھ لینے سے کام نہیں چلے گا. یہ صرف نماز پڑھ لی تو بس بندہ ہو گیا جناب نمازی ہو گیا لہٰذا وہ مسلمان پورے کا پورا ہو گیا. فرمایا نہیں، فل ٹائم کے مسلمان بنو، چونکہ اسلام دین فطرت ہے، ضابطۂ حیات ہے، یہ پوری لائف کے جو ہے معاملات کو گائیڈ کرتا ہے. اس لیے ہر معاملے میں اسلام کو دیکھو، دین کو دیکھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھو، سنت کو دیکھو، کیونکہ ہر معاملے میں تم اسلام کو دیکھو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. مطلب کیا ہے؟ پارٹ ٹائم مسلمان نہیں، فل ٹائم مسلمان بننا ہے. اور فرمایا لا تابعوا خطوات الشیطان، لا تابعوا خطوات الشیطان، شیطان کے جو فٹ سٹیپس ہیں ان کو فالو نہ کرو. شیطان کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں کوئی اچھی بات نہیں بتائے گا. اس صورت میں پھر شراب، الکوہل اور گیمبلنگ جو ہے اس کو بھی حرام کرا دیا گیا کہ اس میں شر ہے، اس سے نفرت ہے، اس میں نقصان ہے. عورت کے مخصوص بیماری کے دنوں میں اس کے احکام موجود ہیں، طہارت کے سارے وہ طریقے بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح نکاح طلاق کے مسائل ہیں. اور اسی صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مائیں 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اب تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ ماں کا دودھ پلانا بچے کے لیے صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے. اور اس کو چھوڑ کر کیا کوئی اشر ہوا ہے وہ بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ماں کا دودھ پلانے کا حکم جو اسلام نے دے رکھا ہے یہ فطرتی ہے، یہ فطرتی عمل ہے. ماں کو بھی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے اور بچے کو بھی بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین بچے کے لیے جس قدر دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح وہ دودھ میں غذائیت میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اور بچے کو اس کے مناسب رزق ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کی صحت بہت ساری بیماریوں سے بچی رہتی ہے. اسی طرح اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے فرمایا ہے کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصی طور پہ فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ، جو درمیانی نماز ہے. درمیانی نماز یہ عصر کی نماز ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اس کا خاص خیال رکھو. جالوت طالوت کی باہم لڑائی کا ذکر بھی موجود ہے. اور پھر اسی صورت پاک میں صدقات دینے والوں سے کہا گیا کہ صدقے دے کر اس کے بعد ضائع نہ کرو، کیونکہ اگر تم کسی کو تکلیف دو گے یا کسی پر احسان جتلاؤ گے تو پھر تمہارا صدقہ دینا ضائع ہو جائے گا. یعنی جو کام تم نے کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اسی صورت میں ربا، انٹرسٹ، سود، اس کو حرام کیا گیا ہے، کہ پھر بتا دیا گیا ہے کہ سود جو ہے اس کو مٹایا جا رہا ہے اور خیرات جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے. اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جو قرض جو ہے ایک دوسرے کو دو، وہ قرض بھی قرض حسنہ کے طور پہ بتایا. قرض حسنہ وہ ہے جس کا بدلہ جزا تو طلب کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو اللہ کی رضا کے لیے دو. جو مال تمہیں اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے اس مال میں سے خرچ کرو گے تو اللہ تمہارے مال میں کمی نہیں کرے گا، اضافہ کرتے گا. تو غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں اور دینی پروجیکٹ میں اپنا مال، یہ مال جو اپنا اسی وقت ہے کہ جب تک سانس کی ڈوری موجود ہے. بعض لوگ مرنے کے قریب ہوتے ہیں، اس وقت کوئی لکھنا بھی چاہتے ہیں لیکن حالات ایسے بن جاتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں. ایسے وقت سے پہلے اپنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں دو. یہ تمہارا قرض حسنہ ہے، اللہ تمہارے مال کو ضائع نہیں کرے گا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے. تو یہ اس صورت کے بالکل آغاز میں اللہ رب العالمین نے 3 گروپس کا ذکر کیا ہے. Man is divided into 3 categories: the believers, the non-believers and the hypocrites. یہ قرآن عظیم میں فرقان حمید نے ان لوگوں کا ذکر کیا، لیکن سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا، ان کی صفات بیان کی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. سب سے پہلے
وہ کتاب اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن عظیم پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی دیر از اے گائیڈنس فار دا گاڈ فیئرنگ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ سراپا ہدایت ہے. پھر فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، those who believe without seeing and establish prayer or spend in our path out of our provided subsistence، یعنی جو رزق ان کو ہم نے دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. اور غیب پر یقین رکھتے ہیں، جو چیز نظر نہیں آتی لیکن اس پر ایمان rکھتے ہیں. اب جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، جی یہ اسی طرح اللہ کی ذات موجود ہے، اس کی قدرتیں نظر آتی ہیں لیکن اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. انسان باصیت انسان اس کا دیکھنا بشری تقاضوں سے باہر ہے، لیکن ایمان ہے ہمارا. اور یہ ساری باتیں ہم تک پہنچی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے سے. اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو بھی دیکھا ہے، جہنم کو بھی دیکھا ہے، آپ نے فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن خود خدا تعالیٰ کی ذات کا بھی دیدار کیا ہے. لیکن ہمارے لیے یہ چیزیں سب غیب ہیں، اور ایمان والوں کی یہ علامت بتائی گئی کہ وہ غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جو اللہ کریم نے نازل کی نبی پاک پہ یعنی قرآن عظیم پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے دیگر انبیاء پہ نازل ہوئی ان کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. دوسرے گروہ وہ ہے جو کافر ہیں، جو انکاری، جو اللہ کی توحید کے منکر ہیں، جو نبوت کے منکر ہیں، آخرت پہ یقین نہیں، یعنی وہ ضروریات دینیہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان کے انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. اور پھر تیسرا گروپ جو ہے وہ ہپوکریٹ کا ہے، وہ منافق ہیں. اب یہ منافق کون ہیں؟ منافق وہ لوگ ہیں کہ جو جن کا ظاہر مسلمان والا ہے، یعنی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دیگر فرائض ورشپنگ کی وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا باطن جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. یعنی ظاہر وہ مسلمان نظر آتے ہیں، اندر سے وہ کافر ہوتے ہیں. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو یہ لوگ پیدا ہو گئے تھے، جو بظاہر مسلمانی کا دعویٰ کرتے، کلمہ بھی پڑھتے، نمازیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھتے، لیکن باہر جا کے باتیں کرتے اور مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے بھی کوئی موقع نہ چھوڑتے. پھر سب سے بڑا ظلم یہ کرتے کہ یہ ایمان کا بارے میں کہتے ہیں اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے، حسد رکھتے، آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کی شان نہ مانتے، بلکہ باہر نکل کے کہتے یہ کیسا نبی ہے کہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ نہیں جانتا، کبھی آسمانی کی خبریں دیتا ہے، کبھی عرش کی خبریں دیتا ہے، اور ہمارے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. یہ بات جا کے باتیں کرتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کرتے. تو نبی پاک کی عظمت شان کے منکر حسد بغض رکھنے والے یہ لوگ بظاہر یہ نمازی ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں، لیکن یہ منافق ہیں. اور یہ گروپ ہمیشہ مسلمانوں میں موجود رہا ہے، اور یہ کافروں سے زیادہ خطرناک ہے. یہ مسلمان قوم کو نقصان دیتا ہے، مسلمانوں کے روحوں میں معاملہ یہ کر جاتا ہے اور لوگ اعتراض اسلام پہ کرتے ہیں، نقصان مسلمانوں کو ہوتا ہے. اور اس طرح یہ گروپ ہمیشہ امت میں موجود رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پھر جمعے والا دن تھا، تفاسیر میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی کہ منافقو مسجد سے نکل جاؤ، لیکن وہ لوگ بیٹھے رہے. دوسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا کہ اے منافقو میری مسجد سے نکل جاؤ، لیکن وہ پھر بیٹھے رہے، کیونکہ ان کا یہ بلیف تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بارے میں کہ ہماری انٹینشن کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے.
لیکن انہیں نہیں پتا کہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ نے اس کو پڑھایا ہے، اللہ نے اس کو سکھایا ہے، اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ یہ دلوں کی خبر بھی جانتا ہے، کیونکہ ایمان کی خبر جانتا ہے تو ایمان دل میں ہوتا ہے، منافقت بھی دل میں ہوتی ہے، خشوع بھی دل میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تو اللہ نے اپنے نبی کی نظر نبوت سے یہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ تو نہیں جانتے ہم میں سے کون منافق ہے۔ جب کوئی نہ اٹھانا تو آقا دو عالم علیہ السلام نے پھر ان کے نام لیے، اخرج یا فلاں انکا منافق، گیٹ آؤٹ، او یو، نکل یہاں سے، اب تیرا تو بھی نکل جا۔ پھر فرمایا اخرج یا فلاں انکا منافقون، تو بھی نکل جا، یو آر ہیپوکریٹ۔ سرکار نے پھر نام بھی بتایا، باپ کا نام بھی بتا کے ان منافقوں کو مسجد سے باہر نکالا۔ اور یہ منافق پھر انہوں جا کے ایک مسجد بنائی، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، لیکن آپ وہاں تشریف نہیں لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، حبیب یہ تو مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے۔ پھر ایک عرصہ تک اس جگہ پہ نبی پاک نے فرمایا گندگی وغیرہ ڈالو، سارے محلے کا جو کوڑا کرکٹ وہاں ڈالا جاتا، لیکن اس دور میں آ کر اب اس جگہ پر پھر مسجد بنا دی گئی ہے، اور وہاں وہ لوگوں کو مسجد نبوی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو ہماری مسجد، وہاں آ کے ہماری بات سنو۔ اس طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقم فی ابداً، ابھی اس مسجد میں آپ نہ جائیں۔ اور مسجد ضرار والوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے آخرت پر، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ تو ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ ان کی نشانیوں میں سے قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو بلاؤ تو دوڑے ہوئے آتے ہیں، لیکن نبی پاک کی بارگاہ میں اگر انہیں جانا پڑ جائے تو وہاں رک جاتے ہیں، خود بھی نہیں جاتے اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ ان کی بہت ساری نشانیاں احادیث میں موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق میری امت کے قرآن پڑھنے والے اکثر لوگ منافق ہوں گے، علیہ باللہ۔ یعنی قرآن میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگوں میں بہت سارے لوگ جو ہیں، سرکار نے فرمایا وہ منافق ہوں گے۔ وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ بہت ساری نشانیاں ان کی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمیں بھی چیک کرنا چاہیے کہ ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہمیں موجود تو نہیں، تاکہ فوراً توبہ کریں، کیونکہ کافر سے سخت سزا منافق کو ملے گی۔ جی یہ اسفل السافلین میں اس کو گرایا جائے گا، اس لیے چیک کرتے رہیں کہ اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسی صفت موجود نہ ہو، کوئی ایسی علامت موجود نہ ہو، کوئی ایسی شرانگیز قسم کی علامت موجود نہ ہو۔ فوراً توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من النفاق، یا اللہ میں نفاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور نفاق چونکہ مرض ہے، قرآن کہتا ہے یہ ہارٹ کا، دل کا مرض ہے، یہ دل کا مرض ہے۔ اور فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، in their hearts is a disease so Allah has increased their disease، یعنی ان کو اللہ ان کی اس مرض میں اضافہ کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ بغض ہیں، حسد، ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ بغض حسد رکھنا جو ہے منع ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض حسد رکھنا اور پھر آپ کی شان و عظمت کا انکار کرنا، تو اس طرح اللہ رب العالمین جل مجد الکریم منافق کی نشانیاں اور ان کے بارے میں جو احکام ہیں وہ 13 آیتوں میں پھر ایک سورت پوری قرآن عظیم کی نازل کی گئی ہے، جس میں ان کی ساری عادتوں اور حالتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں کو پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور خود بھی نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے قبلہ شریف، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا آرزو تھی کہ وہی قبلہ بنے جو میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، ایک تمنا آرزو تھی، تو اللہ رب العالمین نے حبیب کریم سے فرمایا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، surely we have observed your turning your face, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, towards heaven. بار بار آپ کا جو حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم تیرے دیکھنے کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا سخت ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے، اور وعید بھی ہے دیکھنے والوں کے لیے، لیکن اللہ کے رسول حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور اللہ اپنے حبیب کی اس ادا کو ایسا پسند فرماتا ہے کہ ایسے انداز میں قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ تاکہ جب بھی ایمان والا پڑھے وہ منظر نظروں کے سامنے آ جائے، اور پھر دعا دل میں تمنا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حبیب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پھر فوراً ہی فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پہلے فرمایا ہم ضرور تیرا قبلہ وہی بنائیں گے حبیب جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا آپ اپنا روح انور مسجد حرام کی طرف کر دیجیے۔ اور اس طرح جو اللہ رب العالمین نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اب پسند فرمایا، اور اس کی رضا کے مطابق اللہ رب العالمین نے قبلہ تبدیل فرما دیا، قبلہ تبدیل فرما دیا۔ اور اس طرح قرآن عظیم فرقان حمید نے اہل ایمان سے فرمایا کہ جو تمہارا رخ ہوتا ہے نا قبلہ کی طرف، مشرق یا مغرب کی طرف، اس میں حکمت یہ ہے کہ تم اس نیکی کا جو اصل روح ہے وہ حاصل کرو۔ صرف اگر بے شک تم اللہ کے حکم سے جب مشرق مغرب کی طرف رخ کرو گے تو ہے تو وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل نیکی یا یہ ظاہری اعمال جو تم بجا لاتے ہو، اس کے پس پردہ ایک حقیقت کی طرف اور ایک مقصد کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو تم صرف ظاہری طور پہ اعمال کر بھی لو گے تو تمہیں وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یعنی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق مغرب کی طرف منہ پھیرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ، آخرت پر بھی ایمان لاؤ، فرشتوں پہ بھی ایمان لاؤ، کتابوں پہ بھی ایمان لاؤ، پہلے انبیاء پہ بھی ایمان لاؤ۔ اور یہ عقائد کی بات کی گئی، یعنی پورے کے پورے صرف ایک منہ پھیر لینا یا پھر کوئی ایک نیک عمل کر لینا یا نماز پڑھ لینی یا کوئی حج یا عمرہ کر لینا، صرف اسی پہ اکتفا نہ کرو، پورے کے پورے وہ عقائد بھی اپناؤ، وہ معاملات بھی اپناؤ، وہ عبادت بھی کرو، اور وہ اچھے کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرو، تاکہ تم جدھر بھی جاؤ تمہیں ایک اچھا سچا سچا مسلمان تم نظر آؤ۔ اس لیے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو ان سب جو بنیادی ایمان ہے، ضروریات ایمان پر تمہارا یقین ہے، تو پھر یہ بھی کرو جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اللہ کی محبت میں، وہ مال رشتہ داروں قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں کو دو، مساکین کو دو، مسافروں کو دو، سوال کرنے والوں کو دو، غلام آزاد کرو، اور پھر واقام الصلاۃ، اب نظام عبادت کی بات ہوتی، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دے، جو وعدہ کرے وہ پورا کرے، اور مصیبت اور جہاد میں صبر کرے۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، those are ones who have been true and it is those who are God fearing۔ اللہ فرماتے یہ جو پیچھے نشانیاں بتائی گئی ہیں نا، جس وجود میں یہ نشانیاں ہوں گی، جو لوگ یہ نشانیاں اپنے اندر رکھیں گے وہی سچے لوگ ہیں اور وہی متقی لوگ ہیں۔ یعنی صرف
ظاہر پر جو اعمال ہمارے نظر آتے ہیں وہ کر لیں، اور ہماری نماز گھر سے مسجد سے باہر نظر نہ آئے، ہمارے عمل کی برکت ہمارا جب کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں اس وقت نظر نہ آئے، جب گھر اپنے بیوی بچوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہمارا اسلام نظر نہ آئے، ہمارا اعمال نظر نہ آئے، تو گویا ہم اصل مقصد کو بھول رہے ہیں۔ اصل مقصد کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، جی جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم پر نماز فرض کی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جس کی نماز بندے کو گناہوں سے نہیں روکتی، فلم تزدہ من اللہ بعدا، وہ نماز اس کو اللہ سے دور کر دے گی۔ اب بندہ نمازی ہے، اسی لیے بد عقیدہ بندہ جتنا نمازیں پڑھتا ہے وہ اللہ کا قرب اختیار نہیں کرتا، وہ اللہ سے دور جا رہا ہے۔ کیوں؟ بیسک فاؤنڈیشن جو بندے کی ہے وہ عقیدہ ہے، اس کے بعد عمل ہے۔ اسی طرح اصل مقصد اگر پیش نظر نہ ہو تو ظاہری صرف اعمال بجا لانے سے قرب نہیں ملے گا، قرب اس وقت ملے گا جب باطن اور ظاہر ایک ہو کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کریں گے، اور سارے وہ احکام جو اسلام نے بندے کو دیے ہیں ان پر عمل کرے بندہ، تو پھر اللہ اس کو قربی عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جس میں بندہ جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو اس کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اب صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کرنے کا نام ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اسے رکنے کا نام ہے۔ یہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں سرنڈر کرنے کا نام ہے، اور ہر لمحے پوری احتیاط سے اپنا وقت تقوی اور طہارت میں گزارے تاکہ اس کے ظاہری اور باطنی ثمرات اس کو نصیب ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، گھریلو آخری بات کر کے ہم اختتام کی طرف جائیں گے، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ یہاں گارمنٹ سے تشبیہ دی گئی، مثال دی گئی کہ یہ مرد جو ہے یہ عورت کا لباس ہے اور عورت جو ہے یہ مرد کا لباس ہے۔ اب اسلام نے نکاح کے بعد ایک عورت اور مرد کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس کو کتنے پیارے انداز میں قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ تم جب کلمہ پڑھ کے گواہ بنا کر اللہ سے ایگریمنٹ کر کے تم دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے کا جو وعدہ کرتے ہو لوگوں کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کر کلمے پڑھتے ہوئے، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی نہیں ہے۔ اب آپ ایک دوسرے کا لباس ہو، گارمنٹ ہو۔ اب لباس کیا کرتا ہے؟ لباس بندے کی باڈی کو ڈھانپتا ہے، چھپاتا ہے، عیب چھپاتا ہے اس کو۔ لباس جو ہے یہ بندے کی کمزوریوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ لباس جو ہے یہ گرمی سردی سے بچاتا ہے۔ لباس جو ہے یہ بندے کو راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ اور لباس جو ہے اس میں بندے کی زینت، حسن بڑھتا ہے۔ یعنی کتنے کام یہ لباس کرتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے لباس کراتے ہیں۔ اب بتاؤ نا، جس گھر میں میاں بیوی یہ قرآن کے بتائے ہوئے جو طریقہ ہے اور جو اصول ہے اس کے مطابق وہ باہم ایک دوسرے کے لیے لباس ہوں، ایک دوسرے کے لیے پردہ ہوں، ایک دوسرے کے لیے عیب چھپانے والے ہوں، ایک دوسرے کی کمزوریوں پہ پردے رکھنے والے ہوں، یہ ایک دوسرے کو راحت دینے والے ہوں، ایک دوسرے کے لیے زینت ہوں، تو کیا خیال ہے وہ گھر جنت نما نہیں ہو جائے گا؟ اس میں سکون نہیں ہوگا، اس میں قرار نہیں ہوگا؟ اس لیے قرآن ایسے احکام بتا رہا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے گھروں میں سکون لانے کے لیے اور باہم یہ بارڈر پر جس طرح دو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، خدا را اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے بڑا فتنہ ہے، بے سکونی ہے، اس میں اولاد تباہ ہو جاتی ہے۔ جو والدین اپنی اولاد کے سامنے لڑائی لڑتے ہیں، اچھا وہ لڑائی بھی وہ ایسی ہوتی ہے کہ حالانکہ سوچے بندہ تو کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، ہر بندے میں کمی موجود ہے، خطا موجود ہے۔ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے جنہیں اللہ نے مکمل، اکمل
اور جمیل اور ہر نقص سے مبرہ اور منزہ پیدا کیا ہے۔ مخلوق میں تو نقص ہوتے ہیں، مرد اپنے نقص کی طرف دھیان نہیں دیتا، عورت کے نقص کو دیکھتا ہے، اور عورت اپنی کمیاں نہیں دیکھتی، مرد میں جو کمی ہے اس میں دیکھتی ہے۔ اور پھر اولاد کے سامنے جب یہ لڑائی شروع ہوتی ہے تو وہ اولاد بھی متنفر ہو جاتی ہے، اور بعض جو کلیور قسم کی اولاد ہے وہ کیا کرتی ہے، ان دو میں سے پھر ایک کا ساتھ دیتی ہے، اس کا ساتھ دیتی ہے جو اس کے ساتھ نرمی کرے، جو رات کسی وقت بھی وہ آئے وہ اس کو بڑے ویلکم کرے، پوچھے نہ تو کہاں سے آیا، تو وہ بوئے جو ہیں یا گرل وہ خوش ہوتے ہیں کہ یا یہ امی اچھی ہے جی، اور ابو روکے تو ابو برا ہو گیا ہے، اور اگر ابو نہ بولے چپ رہے تو پھر امی اگر سختی کرے تو امی سے مخالف ہو جائیں گے، وہ کلیورنس دکھا کر گھر کے ماحول میں، لیکن یہ سارے موقع والدین دیتے ہیں۔ اس لیے میں والدین سے گزارش کروں گا ان کو موقع نہ دیں، ان کی تربیت کریں، اور اس میں سب سے پہلے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ برداشت والا جذبہ رکھنا ہوگا، اور ایک دوسرے کا لباس بننے والی بات ہوگی۔ اس طرح اللہ رب العالمین قرآن عظیم فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ہر معاملے کو جانتا ہے، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، کون مفسد ہے فساد کرنے والا ہے، اور کون اچھا اصلاح کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ اور یہ سورت کے آخر میں بالکل دعا ہے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین خود طریقہ بتا رہا ہے دعا مانگنے کا، اور اس دعا میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے۔ اور یہ دعا ہمیں دن میں ایک مرتبہ ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ دعا اللہ رب العالمین نے جنت کے نیچے جو خصوصی رحمت و برکت کے خزانے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس خزانوں سے مجھے یہ آخری آیتیں عطا فرمائی، اور یہ دعا جو ہے ہمیں مانگنی بھی چاہیے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین انداز بھی بتاتا ہے کہ کس طرح تم نے اس دعا کو میری بارگاہ میں مانگنا ہے۔ اب جب مانگنے کا طریقہ بھی اللہ خود ہی بتا رہا ہے تو کیا خیال ہے اگر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ دعا مانگیں گے تو یقیناً وہ دعا قبول بھی ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بطور عاجزی یہ دعا جب بندہ خدا مانگتا ہے تو اللہ کریم اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم اگر بھول جائیں یا ہم خطا کریں، یعنی ہمیں پکڑ سے بچانا، تیری پکڑ بڑی سخت ہے اللہ، تو ہمیں کبھی بھی نہ پکڑنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اللہ کریم ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا، اس سے ہمیں بچانا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور نہ ہم پر ایسا بوجھ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت ہی نہ، واعف عنا ہمیں درگزر فرما، واغفر لنا ہمیں معاف کر دے، وارحمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا ہے اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ یہ دعا ضرور ایک دن میں کم از کم ایک مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب صرف تھوڑا ذکر کریں گے، ٹائم چونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے، تو دو چار کلمات ہم صرف لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اور اللہ کا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 جل جلالہ آمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین رب العالمین تیری بارگاہ میں جو وقت گزرا ہے اسے قبول فرما، سجدہ ریزی ہوئی قبول فرما، قرآن عظیم فرقان حمید سے کچھ لمحات ہمارے اس کی حضور حاضر ہوئے رہتے ہوئے بسر ہوئے اللہ قبول فرما، جو بیان کرنے کی کوشش کی گئی کمی کوتاہی معاف فرما۔ اللہ رب العالمین قرآن ہدایات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نور عطا فرما۔ الہ العالمین کفر کی شر سے محفوظ فرما، الہ العالمین منافقت کی شر سے محفوظ فرما، الہ العالمین ہمارا ظاہر باطن روشن اور منور فرما، ہمیں سچا سچا مومن ہونے کا شرف نصیب فرما، ایمان والے عقیدے اپنانے کی توفیق عطا فرما، منافقوں کی ہر شر سے ملت اسلامیہ کو محفوظ فرما، الہ العالمین ہمیں نفاق سے پناہ عطا فرما، رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پہ رحم و کرم فرما۔ اللہ رب العالمین یہ کرونا وائرس کی جو شر اور نقصانات ہیں اللہ اس سے سارے انسانوں کو محفوظ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو اس کی نظر ہو کر تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں انہیں درجہ شہادت نصیب فرما، ملت اسلامیہ کی خیر فرما، ماہ رمضان المبارک کے ظاہری باطنی برکتیں بخششیں بلا محنت بلا مشقت بلا حساب عطا فرما یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم برحمتک یا ارحم الراحمین۔